الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ التوسل الی اللہ بدعاء الرجل الصالح کأن یقع المسلم فی ضیق شدید او تحل به مصیبة کبیرہ ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تبارك وتعالى فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله تعالى فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب منه أن يدعو له ربه فیفرج عنہ کربہ ویزیل عنہ ہمہ۔ تیسری قسم توسل کی یعنی وسیلے کی یہ ہے کہ انسان کسی نیک انسان کے دعاؤں کا وسیلہ اختیار کرے۔ جیسے کوئی انسان کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو ایسی صورت میں یہ تو آپ بڑھا دیے الٹا، بڑھانے بولے ہیں تو ساؤنڈ بڑھا رہے تو ادھر کا بیس وغیرہ کم کیجئے، تب ساؤنڈ کم کرے گا، بیس وغیرہ کم کیجئے۔ پھنس جائے اور اسے اس بات کا احساس ہو کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور وہ یہ پسند کرتا ہو کہ وہ کسی مضبوط ذریعے سے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں انسان تو بہت آواز کر رہا ہے، تو انسان جب مصیبت میں ہو تو کسی آدمی کے پاس جائے جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے، متقی ہے اور کتاب و سنت کا صحیح علم رکھتا ہے، اور اس سے مطالبہ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس انسان کے لیے دعا کرے۔ تو ایسی صورت میں وہ دعا کرے تاکہ اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کسی نیک انسان کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز جس سے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے وہ انسان نیک ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان زندہ ہو۔ کبھی بھی کسی مردے انسان سے دعا نہیں کروایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ انسان مردہ ہے، اور کوئی انسان اگر کسی مردہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے تو وہ انسان شرک کا مرتکب ہے، کیونکہ مردے کو چاہے قریب سے ہو یا دور سے ہو اس کو پکارنا، اس سے کچھ کہنا اجازت درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے کہہ رہے ہیں وَتَدُلُّ لِذَلِكَ السُّنَّةُ وَعَمَلُ الصَّالِحِ، کسی نیک انسان سے دعا کروانے والے مسئلے میں حدیث اور صحابہ اکرام کے اعمال وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ ما رواہ انس رضی اللہ عنہ ان اعرابیا دخل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، کہ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال، اموال مال و جائیداد ہلاک ہو گئے، وتقطعت السبل، راستے کٹ گئے ہیں، یعنی دھوپ اتنی ہے
کہ انسان راستے پر نکل نہیں پا رہا ہے، اور دھوپ اتنی ہے کہ مویشی جانور سب پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا ہے۔ فادعوا اللہ ان یغیثنا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نازل کرے۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ویدعو حتی رأیت بیاض ابطیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے حالت میں ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کی جو بغل کی سفیدی تھی وہ نظر آ گئی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کافی اوپر اٹھایا، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل کر، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل کر، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل کر۔ ورفع الناس ایدیہم معہ یدعون، لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں حصہ لیا اور وہ بھی اللہم اغثنا کہا۔ یقول انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فلا واللہ ما نرى فی السماء من سحاب ولا قزعة ولا شیء وما بیننا وبین سلع من بیت ولا دار، کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں کوئی بارش، ہم نے کوئی کیا کہتے ہیں، بارش کہتے ہیں وہ بادل یا سایہ، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں آئی، نہ گھر سے مسجد اور نہ مسجد سے لے کے کسی اور راستے جاتے ہوئے کہیں بھی دور دور تک، کہنے کا مطلب ہے دور دور تک کہیں بھی بادل یا ابر نظر نہیں آ رہی تھی۔ فطلعت من ورائہ سحابۃ مثل الطراس، پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اس کے پیچھے سے، مطلب گاؤں علاقے سے بھی دور کی جانب سے کیا ہوا، بادل امڑ کر کے آیا، جیسا کہ وہ فوگ ہو، جیسا کہ وہ فوگ ہو، دھواں ہو، اس طرح سے بادل امڑ کر کے آیا۔ فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت، پھر جب وہ آسمان میں آ گیا تو وہ پھیل گیا چاروں طرف اور بہت زیادہ بارش ہوئی۔ فوالذی نفسی بیدہ، کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس سے ہاتھ میری جان ہے، ما وضعها حتی صار السحاب امثال الجبال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیے یہاں تک کہ بادل کیسے نظر آئے، پہاڑوں کی طرح آسمان میں نظر آنے لگے۔ ثم لم يزل عن منبره حتى رأى المطر يتحاذر على لحيته، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہیں اترے مگر ہم نے دیکھا کہ بارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھیوں کو بھگا دی تھی، یعنی کچی مسجد کچی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تک بھیگ گیا تھا۔ ثم صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ وخرجنا نخوض الماء حتى اتینا منازلنا، کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد سے نکلے بارش سے ہوتے ہوئے اپنے گھروں تک پہنچے۔ واستمر ذلك حتى الجمعہ الثانیہ، بارش مستقل ہوتی رہی یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ فجاء ذلك الاعرابی او غیرہ، تو وہ آدمی یا کوئی دوسرا آدمی آیا، وقال، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ ان یمسکها عنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، یہ بارش ایک ہفتے سے چلی جا رہی ہے، یہ تو باڑھ لے آئے گی، دعا کیجئے کہ بارش اللہ تعالی ہم سے روک لے۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وقال، اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہ برسا، ارد گرد کے لوگوں کو بارش کی جہاں ضرورت ہے وہاں تم بارش کو بھیج دے۔ الی آخر دعاء المعروف، جیسا کہ کیا کہتے ہیں بڑا مشہور دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فانفرجت السماء فانفرجت السحب وصار تمطر حول المدینہ ولا یمطر فیہا شیء، کہتے ہیں بادل چھٹ گئی یہاں تک کہ بارش مدینہ کے باہر چلی گئی اور وہاں برستے رہی اور ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں برسا۔ یہ کئی حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔
اس حدیث سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے. جیسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ممبر پر خطبہ دے رہا ہو تو آدمی مصلی ڈائریکٹ ممبر پر جو کھڑا ہے اس سے بات کر سکتا ہے، خطیب سے بات کر سکتا ہے، آپس میں بات نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں بارش کی دعا کیے تو بارش کے لیے جمعہ کے خطبے میں دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں. سب مصلی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی ساتھ میں دعا میں شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات، بارش کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. اور اگر زیادہ بارش ہونے لگ جائے تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا بارش کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بارش کے وقت کی دعا ہے نا، اللہم صیبا نافعا، اللہ ایسی بارش دے جو نفع بخش ہو. اور اگر بارش زیادہ ہو جائے، لگے کہ اب بارش اتنی ہو گئی ہے کہ اب باڑ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، تو کہے اللہم حوالینا ولا علینا. تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. تو کسی زندہ انسان سے جو نیک ہو ہمارے سمجھ میں، اس انسان سے دعا کروانا ایک طرح سے نیک انسان کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، اور یہ جائز اور درست ہے. دوسری حدیث ومن عمل الصحابہ، صحابہ کے عمل سے ہے، وہ ہے ما رواہ انس ایضاً، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کان اذا قحطوا، جب کبھی بھی ان کے زمانے میں قحط سالی ہوتی یعنی بارش رک جاتی تھی، استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب سے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے. فقال، تو وہ کہتے تھے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا، اے اللہ ہم اس سے پہلے تیرے نبی کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے تو ہمیں بارش دیتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب اللہ کے نبی تو ہے نہیں ہمارے درمیان، لہٰذا اے اللہ تو ہمیں بارش عطا کر ہمارے نبی کے چچا کے ذریعے سے. قال فیسقون، تو کہتے ہیں کہ بارش ہوا کرتی تھی. یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب بارش ہوتی تھی تو ہم تیرے نبی کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ہم ان کے دعا میں شریک ہوتے تھے، آمین آمین کہتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں تو ہم ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھائے ہیں اور ان کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں، کہ مطلب وہ دعا کر رہے ہیں، ہم ان کے دعا میں آمین آمین کہہ رہے ہیں، لہذا تو بارش نازل کر. تو کہتے ہیں فیسقون، تو جب بھی ایسا ہوتا تھا بارش ہو جایا کرتی تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان زندہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے مر جانے کے بعد اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر لیتے، لیکن ان کے وسیلے سے دعا نہیں کی گئی، بلکہ وسیلہ کس کا لیا گیا؟ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زندہ تھے. اور ان سے کیسے وسیلہ لیا گیا؟ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے، اور وہ ان کے ساتھ مل کر کے ان کے دعا میں شریک ہو کر کے دعا کیے. معنی قول عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کہنا ہے انا کنا نتوسل الیک بنبینا وانا نتوسل الیک بنبینا، کہ انا کنا نقصد نبینا ونطلب منہ ان یدعو لنا، کہ ہم اپنے نبی کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے وہ ہمارے دعا کریں. وَنَقَدْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِدُعَائِهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ذریعے سے، نہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ذریعے سے کہ اللہ ہمیں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرو قبول کر. نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. اور کہتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے تیرے نبی نے دعا کی ہے، لہٰذا ان کے دعا کے وسیلے سے تو ہماری دعا کو قبول کر، ہے نا. اس کی تفصیل آگے دوسری جگہ میں آئے گی. والآن قد انتقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے الی رفیق الاعلی، اللہ کے پاس. ولم يعد من الممکن، اور یہ ممکن میں سے نہیں ہے کہ ان يدعو لنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں.
فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب ہم نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں، وَنَطْلُبُ مِنْهُ أَن يَدْعُو لَنَا، اور ان سے یہ دعا مطالبہ کیے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ثم اصبحوا يقولون بعد وفاته، اچھا، وَلَيْسَ معناه انہم كانوا يقولون بدعائهم اللہم بجاہ نبیک اسقنا اللہم، کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے نبی کے عزت کے وسیلے سے بارش نازل کر، یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم باقی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کہتے ہیں ثم اصبحوا یقولون بعد وفاته اللہم بجاہ العباس اسقنا لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں ذات کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر، تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کے لیے نہیں کہنا پڑتا نا، کہتے ہیں اللہ اپنے نبی عباس کے چچا کے ذات کے وسیلے سے دعا قبول کر، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایسا دعا کرنا بدعت ہے جس کی کوئی بنیاد قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے۔ وَلَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسلاف میں سے کسی نے بھی کسی کے ذات کے وسیلے سے کبھی بھی دعا نہیں کی ہے۔ ابھی اس کی کچھ تفصیل آگے، اس کے شبہات ڈاؤٹس جو قائم لوگ پیدا کرتے ہیں اس کے بارے میں آئے گی۔ وَكَذَلِكَ فَعَلَ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حِینَ اسْتَسْقَىٰ بِيَزِيدِ بْنِ الْأَسْوَدِ، یزید ابن اسود ایک تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، اور ہمیشہ صحابی کی ذات تابعی کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے۔ صحابی کی بڑی ہوتی ہے، تابعی کی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید ابن اسود جو تابعی تھے ان سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے نا، تو ان کے نظر میں وہ نیک متقی پرہیزگار تھے، ان سے کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ تو اگر کسی انسان کے ذات کو دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی صحابی کے ذات سے دعا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو تابعی کو اختیار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کیے تو یزید ابن اسود رحمہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ وَكَانَ مِنْ أَفَاضِلِ التَّابِعِينَ، اور یہ بہت متقی تابعی میں سے تھے۔ فَلَوْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِذَاتٍ أَوْ بِالذَّاتِ أَوْ الْجَاهِ أَوْ الْحُرْمَةِ مَشْرُوعًا لَمَا عَدَلَ عُمَرُ وَمُعَاوِيَةُ عَنِ الْإِسْتِسْقَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْإِسْتِسْقَاءِ بِالْعَبَّاسِ وَبِيَزِيدِ بْنِ الْأَسْوَدِ۔ اگر کسی کے ذات سے دعا کرنا ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید ابن اسود رحمہ اللہ کو حضرت عمر حضرت امیر معاویہ دعا کے لیے نہیں اختیار کرتے۔ یہ تو ہو گیا وسیلے کی وہ شکلیں جو جائز ہیں، ایک اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، دو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، ایک کسی نیک انسان کے دعا کا وسیلہ، ٹھیک ہے۔ انسان نیک انسان کے دعا میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے فلاں آدمی کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے، وہ دعا میرے حق میں کرے تو اس کو قبول کرنا، ایسا بھی انسان کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کے جیسے آگے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول اللہ یہ دعا سکھاتے ہیں کہ تم جا کے کہو کہ اے اللہ میرے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرے اس کو قبول کرنا، ہے نا۔ تو یہ وسیلہ کا مطلب کیا ہوا؟ دعا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ التوسل البدعی، ایک ہے ناجائز وسیلہ، بدعی وسیلہ۔ ہاں کہتے عرفنا فی ما سبق التوسل المشروع وانواعه وادلته، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے سمجھا کہ جائز وسیلہ کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ ومن هنا نعلم ان ما عداه من التوسلات كالتوسل بحق فلان او جاه فلان لا يعد ان يكون توسلا بدعيا، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنی بھی قسم کے توسل ہیں، یعنی وسیلہ اختیار کرنا ہے کہ اللہ فلاں کے عزت کا قسم، فلاں کے عزت کا وسیلہ، فلاں کے جاہ و جلال کا، یہ فلاں کے صدقے میں، ہے نا، نبی کے صدقے میں دعا کرنے جگہ نا فلاں کے صدقے میں جو دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کہ یہ ساری کے ساری وسیلے جو ہیں یہ
توسل شرعی میں شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ جائز وسیلہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو کس میں شمار کیا جائے گا؟ ان یکون توسلا بدعیا، اسے بدعتی یا ناجائز بدعی وسیلے میں شمار کیا جائے گا۔ ولم يدل علیہ دلیل من کتاب اللہ ومن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يعرف احد من الصحابہ ولا التابعین، اور اس قسم کے بدعت کے وسیلے کو اختیار کرنا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین سے ثابت ہے۔ نیک انسان کے وسیلے میں ایک بات یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ تم میرے لیے دعا کرو، ہے نا؟ اگر ذات ہی اصل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کیوں کہتے تم میرے لیے دعا کرو؟ اس لیے کہ نبی تو بڑے ہیں ہر حال میں صحابی سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے یا کہ سفر میں کسی سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم سفر میں جا رہے ہو تو میرے لیے دعا کرو، کیونکہ مسافر کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی سے کہنا دعا کرو، اس بات کی نشانی ہے کہ کسی انسان کے دعا کا وسیلہ لینا جائز ہے، نہ کہ کسی کے ذات کا، اس کی عزت کا، اس کا احترام۔ نہیں فلاں آدمی اللہ کے نظر بہت محبوب ہے لہذا اس کے وسیلے سے دعا کرے، نہیں، اس سے دعا کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور تبھی کہا جائے گا جب وہ زندہ ہو۔ اس کی دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلا وہ انسان زندہ ہونا چاہیے، دوسرا وہ انسان نیک ہونا چاہیے، ہے نا؟ وہ آدمی بہت نیک ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نیک ہے کیسے پتہ چلا؟ بھئی نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس توحید ہو، وہ سنت پر عمل کرتا ہو، ہے نا؟ وہ نماز کا پابند ہو، وہ حرام روزی نہ کھاتا ہو، تو وہ انسان نیک کہلائے گا۔ جس انسان کے یہاں دیکھا جائے کہ وہ حرام بھی کھاتا ہے نا، نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا، دنیا بھر کے غلط کاروبار بھی ہیں، بدعت بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، وہ انسان کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی نے کہا یہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، تو کہا وہ نیک کیسے ہو گیا؟ وہ نیک کیسے ہو گیا؟ وہ تو دن بھر بدعت میں ڈوبا رہتا ہے، پھر وہ نیک کیسے ہوا؟ نہیں، ہر جماعت میں کچھ متقی لوگ رہتے ہیں، بھائی ہر جماعت میں متقی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، جو بدعتی ہوگا متقی کیسے ہوگا؟ تو امپاسبل ہے، بدعتی کبھی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سوچنا کہ نہیں ہر جماعت میں آدمی بہت نیک آدمی ہے تھوڑا بدعتی ہے لیکن ہے بہت نیک، ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ نیک انسان ہونا چاہیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ كَافِيًا فِي بُطْلَانِ هَذِهِ التَّوَسُّلَاتِ الْمُحْدَثَةِ، کہتے ہیں کہ دلیل کا نہ ہونا، دلیل کا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے نہ ہونا کافی ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ اس قسم کے بدعتی وسیلہ اختیار کرنا جائز اور درست نہیں ہے نا؟ اس کو رد کرنے کے لیے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس بات کو پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ عمل نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، اور نہ ہی عمل صحابہ سے ہے۔ وَلِذَلِكَ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ لأنه مصادم للنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تنهى عن البدع والإحداث في الدين۔ کہتے ہیں اسی لیے بہت بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور محققین نے اس بات کا انکار کیا ہے یا اس بات کی تردید کی ہے کہ کسی کے عزت، جاہ، جلال، صدقہ اس طرح کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اس بات کی تردید کی ہے، یعنی وہ کہا ہے کہ اس طرح سے دعا کرنا حرام ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ، اور جس نے اس کے مخالف کہا، یعنی جس نے کہا کہ کسی انسان کے عزت کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کیا جائے گا، اس کے بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا يُلْتَفَتُ، اس کو بات کو قابل غور نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو فلی اگنور کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنه مصادم للنصوص، وہ نصوص سے ٹکراتا ہے، نصوص الصریحہ الصحیحہ من الکتاب والسنہ، جو قرآن اور حدیث کی دلیل ہے اس سے وہ سیدھے طور سے ٹکراتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے وسیلے سے، شہید کے وسیلے سے، پیروں، فقیروں، بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اس کے بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ اس کی باتیں قرآن سے، حدیث سے ٹکراتی ہیں۔ اور قرآن حدیث کیا کہتا ہے
قرآن حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ تنہا عن البدع والاحداث فی الدین، یہ لوگوں کو بدعت اور دین میں نئی ایجادات سے روکتی ہے۔ تو یہ ہو گیا توسل بدعی کے بارے میں بات۔ اب کہتے ہیں شبہات وردہا فی باب التوسل، وسیلے کے باب میں جو ڈاؤٹس لوگوں نے قائم کیا ہے وہ کیا ہیں، اور ان ڈاؤٹس کا جواب کیا ہے، وہ آگے کے درس میں بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ جو لوگ نبی کے وسیلے سے یا کسی نیک انسان کے دعا سے نہیں، اس کے عزت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن سے حدیث سے دلیل دیتے ہیں، وہ لوگ بھی حدیث سے دلیل دیتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ اب ان کے قرآن کے سے جو انہوں نے دلیل پکڑا ہے وہ کہاں گھوٹالہ کیا ہے، حدیث سے جو دلیل پکڑے ہیں وہ کہاں گھوٹالہ کیے ہیں، اس کے بارے میں آگے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔